بھارت کی پاکستان مخالف مہم اور فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب۔ نئی دلی میں کار CNG سلنڈر دھماکے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھونڈی کوشش۔ لال قلعے کے قریب کار میں CNG سلنڈر سے دھماکہ ہوا، 13 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی میڈیا کی پرانی چال، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ تو کبھی کیمیکل حملے کی کہانی۔ نام نہاد تفتیش کے بعد دلی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ گاڑی میں 4 جلی ہوئی لاشیں ملی، 2 باہر تھیں۔ عینی شاہدین کا اہم بیان۔ نئی دلی دھماکہ انتخابی فالس فلیگ ہے، بھارتی سیاسی رہنما اور صحافی پھٹ پڑے۔ کہا BJP بحران میں آئے تو دھماکے کا ڈرامہ ہوتا ہے، الزام پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ دہلی دھماکہ بہار الیکشن سے پہلے سیاسی اقدام تھا، بہار میں BJP کی پوزیشن کمزور ہے، مزید ایسے دھماکوں کی توقع ہے۔ بھارتی شہریوں کا سوال پوچھا، ہر الیکشن سے پہلے بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ دھماکے پاکستان نہیں، بھارتی سیاسی فیکٹریاں کرا رہی ہیں۔ تمام بڑے دہشت گرد حملوں کے پیچھے BJP حکومت ہے۔ سنگھ پریوار نے انتخابی فائدے کے لیے بم دھماکے کرائے، BJP کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں تمام اتحادیوں سے وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق ہوا، تمام اکائیوں کی برابر نمائندگی ہوگی، 184(3) کو ختم نہیں کیا گیا، وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا ہے۔ خواہش تھی اپوزیشن کے دوست بھی بیٹھتے مگر انہوں نے اپنی آراء سے نوازنا اہم نہیں سمجھا۔ جوڈیشل کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، 5 ججز سپریم کورٹ اور آئینی عدالت سے ہوں گے، حکومت اور اپوزیشن کے 2 ارکان بھی شامل ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن میں اب 7 ججز ہوں گے۔ آئین میں ترمیم حساس معاملہ، افسوس آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے۔ بیرسٹر گوہر کا خطاب، کہا اس ترمیم کے بعد جمہوریت برائے نام رہ جائے گی، اس ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے کیسز ختم کروائے، اب ترامیم کروا کے احتساب سے خود کو استثناء دے رہے ہیں۔ 15 صدور میں سے کس کو سمن گیا؟ کیا صرف ایک صدر نے فرائض سر انجام دیے جیسے استثناء دیا جا رہا ہے؟ شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ افغان حکومت کالعدم TTP اور دیگر گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی پیشکش، کہا گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے تو ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا، دنیا کو دکھا دیا پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ پاکستان نے کئی بار عام دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا، اس سال مشرقی سرحد پر جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، جنہوں نے ہم پر حملہ کیا انہیں ناقابل فراموش سبق سکھایا۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 خوارج ایک عمارت میں موجود، آپریشن جاری، تعلق افغانستان سے ہے، فون پر مسلسل ہدایات لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خوارج نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی، پاک فوج کے جوانوں نے 2 خوارج کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ سپریم کورٹ اکثر طاقتور اور عوامی منشا کچلنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی، عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں۔ بے نظیر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ کا بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، جوڈیشل کانفرنس بلانے کا مطالبہ لکھا۔ حلف کا تقاضا ہے کہ عدلیہ پر عوام کے اعتماد کا دفاع کریں۔ سچ ہم سب کو معلوم ہے مگر وہ ٹی روم یا چیمبر تک محدود رہ جاتا ہے، عدلیہ کی آزادی کو کئی بار اندر سے ہی نقصان پہنچایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا وہ اس کی کلاسک مثال ہے۔ دو سینیٹرز نے اپنی جماعتوں سے غداری کی، سیاہ مسودے کو پاس کرایا گیا، غداروں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی نسلوں کے لیے کلیدی فیصلے کرنے ہیں، اب نکلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا اعلان، اسد قیصر بولے 27ویں آئینی ترمیم میں عوام کے لیے کچھ نہیں، عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت کیا گیا، اب لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے نانا کا کارنامہ دفن کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں سیف ابڑو کو پارٹی سے نکال دیا گیا، نااہلی کے لیے ریفرنس چیئرمین کو بھجوانا ہے۔
سلامتی کونسل سیاسی وجوہات کے باعث بدستور تعطل کا شکار، عالمی امن استحکام کی بنیادی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکی، عالمی ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، عالمی تعاون اور نفاذ کے مؤثر نظام کے بغیر چیلنجز سے نمٹنا ممکن نہیں، کثیر الجہتی اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کا سنگین خطرہ درپیش ہے، کاربن اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ کاپ 30 کانفرنس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کے ہمراہ پاکستانی پویلین کا افتتاح کر دیا۔ جیسنڈا آرڈن نے پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری کے اقدامات پر ڈاکیومنٹری بھی دیکھی، پنجاب حکومت کے ماحول دوست اقدامات اور آلودگی کے خاتمے کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی سے نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں ایئر کوالٹی انڈیکس مزید خراب، اوسط شرح 500 سے بڑھ گئی، فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کی کارروائیاں، لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 26 مقدمات درج، 464 افراد کو جرمانے۔ بائیس سال پہلے کا آرڈر ہے تو پہلے کہاں تھے؟ 22 سال بعد یاد آیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب معاملہ عدالت لانے سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے، اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جب مرضی درخواست دائر کر دیں۔ سیشن جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سنگجانی جلسہ کیس، شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری، اے ٹی سی راولپنڈی کا عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، آئندہ سماعت پر رپورٹ مانگ لی۔ انٹیلیجنس رپورٹ پر مکمل طور پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، جسے اچھا نہیں سمجھتے اس کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹ بن جائے گی۔ ایف سی ملازم کی بحالی کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، منشیات اسمگلنگ الزام پر برطرف حسن آفریدی کو بحال کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بی بی سی پر نشر ہونے والی متنازع ڈاکیومنٹری پر قانونی کارروائی کا اعلان، ڈاکیومنٹری جھوٹ اور بدنام کرنے کی کوشش قرار، 14 نومبر تک معافی اور خبر سے دستبرداری کا مطالبہ، بصورت دیگر $1 بلین ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ بی بی سی کے چیئرمین سمیر شاہ نے امریکی صدر سے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی قید میں متعدد فلسطینیوں کو سزائے موت دیے جانے کا خدشہ، اسرائیلی پارلیمنٹ میں دہشت گردی کے الزام میں قید فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا ابتدائی بل منظور، اسرائیلی وزیر قومی سلامتی نے مٹھائی تقسیم کی۔ اور نیا حریف، نیا مشن، شاہینوں کا ایک اور امتحان، پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی میں ہوگا، غلطیاں دور کرنا ہوں گی، یہ میری، رضوان یا بابر نہیں، سب کی ٹیم ہے۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی کی گفتگو، بابر اعظم سے جلد سینچری کی امید، پاکستان ہوم گراؤنڈ پر سخت حریف، ٹیم انفارم ہے، سری لنکن کپتان کی پریس کانفرنس۔